انسان کی 5000 سالہ تاریخ میں چند افراد کے وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک داستان ہے جس میں اشرافیہ کے اختیار میں وقت کے ساتھ ساتھ وسعت آتی چلی گئی ہے۔ آج سے اندازاً 12,000 سال قبل انسان نے شکار پر اپنا دار و مدار ختم کر کے کھیتی باڑی کا آغاز کیا تو وہ مستقل ٹھکانوں پر رہنے لگا اور یوں چھوٹی چھوٹی بستیاں اور شہر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دنیا کے ہر بر اعظم میں ایسی بستیوں بلکہ موہنجو داڑو جیسے بڑے بڑے شہروں کا بھی سراغ ملتا ہے۔ اس دور کے گاؤں یا چھوٹے شہروں میں چند متمول یا طاقتور لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا وسائل پر قبضہ ہوتا تھا۔ انہیں عرف عام میں مقامی اشرافیہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ اشرافیہ بھی قوت یا قبیلے کی افرادی طاقت سے قابض ہوتی تھی۔ بڑی سطح کی تہذیبی زندگی آج سے 5000 سال قبل وجود میں آئی جس میں دنیا بھر میں قوت و طاقت کے بڑے بڑے مراکز بن گئے، جیسے دجلہ و فرات یعنی بابل کی سلطنت کے نمرود، مصر کی بادشاہی کے فرعون اور روم کے سیزر وغیرہ۔ انہوں نے اپنے قبضے کے لیے ایک وسیع فوج، بیوروکریسی کا نظام اور دیگر شعبہ زندگی تخلیق کیے۔ یوں اب مقامی اشرافیہ کی جگہ قومی اشرافیہ کے گروہ وجود میں آ گئے۔ کئی صدیوں تک یہ بڑی بڑی سلطنتیں قائم رہیں اور ان پر قابض یہ طاقتور افراد اپنی مضبوطی، قوت اور اختیار کے لیے زیر سایہ علاقوں کے لیے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور قانونی نظام تخلیق کرتے رہے۔ ٹیکس، لگان، خراج، تاوان جنگ کی صورت عام آدمی کی جیب سے سرمایہ نکال کر اشرافیہ کی پرتعیش زندگیوں کے لیے وقف کرتے رہے۔ گلوبل ریسرچ سینٹر کی 21 جنوری 2013 کو چھپنے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں مصنف رابرٹ بوروز نے اس تاریخی سفر کو ایک لائن میں یوں سمیٹا ہے: Elite control ensured that the economy perpetually redistributed wealth from those who have less than those who have more۔ اشرافیہ کا قبضہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معیشت مسلسل دولت کو ایسے اثر نو تقسیم کرے کہ جس سے غریب آدمی کے پاس موجود دولت کو چھین کر امیر آدمی کو دے دیا جائے۔ اپنے اس تاریخی تجزیے کی بنیاد اس نے ایڈم سمتھ کی مشہور کتاب قوموں کا سرمایہ بتائی ہے جو 1775 میں چھپی تھی، جس میں اس نے اشرافیہ کا مقصود یہ بتایا تھا: سب کچھ ہمارا ہے اور دوسری اقوام کے لیے کچھ نہیں۔ All for ourselves and nothing for other people۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی اس دور میں دولت کا ارتکاز اور اشرافیہ کی بادشاہی صرف ایک صورت ہی ممکن تھی کہ آپ کے پاس ایک طاقتور فوج ہو اور آپ علاقوں پر علاقے فتح کرتے ہوئے وہاں کے وسائل پر بزور طاقت قبضہ کر لیں۔ ایک سلطنت کی حدود بڑھتی جاتی اور نئے شامل ہونے والے علاقوں کے محکوم زمیندار ان قابض حکمرانوں کے لیے غلہ اگاتے، ہنرمند مصنوعات تخلیق کرتے اور پھر اپنی محنت سے ایک خطیر رقم اس قابض اشرافیہ کی نظر کر دیتے جس کے پاس اس دولت کو ہتھیانے کے لیے صرف ایک ہی قوت یعنی طاقتور فوج کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بیدار اور ہوشیار ہوتا گیا اور ان تمام طاقتوں یعنی سلطنتوں کے خلاف محکوم علاقوں میں آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہو گیا۔ استعماری قوتوں سے آزادی کی پہلی جاندار تحریک 250 سال پہلے امریکہ میں شروع ہوئی اور 1777 میں اس نے برطانوی استعمار کا یونین جیک اتار کر پھینک دیا۔ لیکن اس بیداری سے بہت پہلے ہی اشرافیہ نے بھانپ لیا تھا اور اس نے دولت کو ہتھیانے اور وسائل پر قبضہ کرنے کا ایک محفوظ اور خفیہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ ہے وہ عالمی سودی نظام جس کی بنیاد 1694 میں بینک آف انگلینڈ کے سرکاری چارٹر سے ہوئی تھی۔ امریکہ کی آزادی سے پہلے ہی اس بینک نے حکومت برطانیہ کو اس قدر مقروض کر دیا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے قرض اتارنے کے لیے اپنے زیر قبضہ علاقوں خصوصاً امریکہ کے عوام پر بے شمار ناجائز ٹیکس عائد کر دیے تھے۔ امریکی آزادی کے ساتھ بانیان میں سے بینجامن فرینکلن جو ایک مورخ اور فلسفر تھا، اس نے انقلاب کی وجوہات میں لکھا ہے کہ امریکہ میں آزادی کی تحریک کی بنیادی وجہ یہی ناجائز ٹیکس تھے جو برطانوی حکومت نے نجی بینکوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے امریکی عوام پر لگائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے آغاز میں ہی اس نجی بینکاری کے سسٹم کی بھرپور مخالفت کی۔ بینکاری کے خلاف یہ جنگ امریکہ کی آزادی سے لے کر ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک چلتی رہی اور اس کے خلاف امریکی صدور اینڈریو جیکسن اور ابراہم لنکن نے بہت کردار ادا کیا، لیکن آخر کار 1913 میں ان سودی بینکاروں نے فتح حاصل کر لی اور ان کے مجموعے سے ایک فیڈرل ریزرو سسٹم قائم کر دیا گیا۔ جنگ عظیم اول کے ہنگاموں میں یہ سب زیر بحث ہی نہ آ سکا اور امریکہ پر بینکاروں کا خاموش اور پس پردہ قبضہ مسلط ہو گیا۔ اب دنیا قومی اشرافیہ سے بین الاقوامی اشرافیہ اور پھر عالمی اشرافیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ دنیا بھر کے وسائل ان بینکاروں کے قبضے میں آ گئے اور اس کے لیے انہیں کوئی اسلحہ استعمال کرنا پڑا اور نہ ہی مسلح افواج کا سہارا لینا پڑا۔
बैंकों ने दुनिया के तमाम वसाइल सिर्फ और सिर्फ कागजी करेंसी की सूरत जाली और फ्रॉड सरमाया तख्लीक करके अपने कब्जे में ले लिया। ये तमाम निजी बैंक करते क्या हैं? ये कागज के करेंसी नोटों के जरिए सरमाया तख्लीक करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। फिर उसके बाद ये सरमाया हुकूमतों और आम आदमी को कर्ज के तौर पर दिया जाता है। यूं एक आम आदमी हो या हुकूमत, वो पूरी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके उस कर्ज को उतारने की कोशिश करता है। इसे कर्ज की गुलामी कहते हैं। ये कर्ज उसी सरमाए से दिया जाता है जो उसी अवाम ने बैंकों में जमा करवाया होता है। अवाम का यही सरमाया हुकूमत को कर्ज की सूरत दिया जाता है। फिर ये हुकूमत उन्हीं अवाम पर टैक्स लगाकर सूद समेत उन्हीं से वसूल करती है जिनका ये अपना सरमाया होता है। यानी बैंकों का तख्लीक करदा सरमाया बराबर है कर्ज, और कर्ज का मतलब है गुलामी। यानी दरअसल ये बराह रास्त बैंकारी सरमाए की गुलामी है। यही सरमाया जब हुकूमतें तख्लीक किया करती थी तो वो बगैर सूद होता और ऐसे सोने और चांदी के सिक्कों की सूरत में होता जिन्हें अगर तोड़कर भी बेचा जाए तो वो मार्केट में अपनी कीमत वसूल कर लेंगे। लेकिन बैंकों के कागजी नोट एक ऐसी दस्तावेज है जो खला में तख्लीक की जाती है, और अगर बैंक डूब जाए या हुकूमत उसकी कीमत अजनास की सूरत देने से इनकार कर दे तो ये रद्दी के टुकड़े से भी कम हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। इसका एक और खतरनाक पहलू ये भी है कि बैंक जितना सरमाया तख्लीक करते हैं वो असल जर के मुताबिक होता है, लेकिन मुतालबा वो सूद के साथ करते हैं। यानी अदायगी के लिए उतने नोट ही मौजूद नहीं होते। जब मार्केट में नोट कम हो और अदायगी के लिए ज्यादा चाहिए तो आदमी एक घन चक्कर में फंस जाता है। ऐसे में इंसान मेहनत ज्यादा करता है और कमाता कम है, क्योंकि मार्केट में सरमाया कम होता है और अशिया ज्यादा। यानी उसको कर्ज उतारने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और सूद भी दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और ये किसी सूरत भी उसे अदा नहीं कर पाता। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जायदाद की कुर्की का हुक्मनामा आ जाता है। यही सूरत हाल मुल्कों के साथ पेश आती है कि वो दिवालिया हो जाते हैं। ये है वो गुलामी जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया जकड़ी हुई है। खत्म शुद। आज मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं कहता गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो वो कहता है इतने पैसे इकट्ठे करो ताकि तुम अपना कर्ज उतार सको। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच और इंटरनेशनल सबडेशन की सोच आपस में मिल चुकी है। इमरान खान बेहतर इसलिए नहीं था कि इमरान खान जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट खतरे में। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ किसको, इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टेब्लिशमेंट नहीं है।